سر مدثر صاحب، جیسا آپ نے ذکر کیا کیمیکلز کا، کیمیکل بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. موسٹلی میرا خیال آتے بھی چائنا سے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ جو آپ کو نہیں مل رہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کیمیکل امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سیکنڈلی، میں چائنا میں بڑی دیر رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے ان کی لیدر انڈسٹری کچھ بھی نہیں تھی آج سے 20 سال پہلے. ان کی لیدر کی ایکسپورٹس پاکستان کی لیدر کی ایکسپورٹس سے کم تھی. آج ان کی لیدر کی ایکسپورٹس بلینز آف ڈالر، اف آئی کین گیو یو اے فگر لائک $60 بلین، اتنی بڑی لیدر کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور وہ پوری دنیا سے را لیدر منگواتا ہے، وہ افریقہ سے منگواتا ہے، وہ سری لنکا سے منگواتا ہے، وہ ایون پاکستان سے ویٹ بلو یا اس طرح کر کے لیدر منگواتے ہیں، وہاں منگوا کے پروسیس کرتے ہیں، ویلیڈیشن میں جاتے ہیں. تو وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر کی جو ان کی امپورٹ ہو گئی ہے. کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی آپ ایسی سجیشن دینا چاہیں گے جو زوردار سجیشن ہو کہ وائی ناٹ ہم اس $60 بلین کو، چلے 60 بلین نہیں، $6 بلین کو ہی ٹچ کر لیتے؟ جی بالکل آپ نے بات درست کی. تو $6 بلین تو اب سوچ کے بھی ایک بہت بڑی فگر لگتی ہے، کیونکہ لیدر انڈسٹری نے تو 1 بلین کو ٹچ کیا اور وہاں سے پھر واپسی شروع ہو گئی اور ریورسل ہے اس پہ. اور بجائے اس ایکسپورٹ کو انکریز کرنے کے ڈیکریز اس وقت ہم 900 ملین سے بھی نیچے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جو ہماری کاسٹ ہے، جس وقت ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کاسٹ افیکٹو ہم نہیں رہتے. اور لیکن ایک لیدر انڈسٹری کے ساتھ ایک بڑا زبردست کام ہے کہ اس کی جو پروڈکشن، را مٹیریل کی پروڈکشن ہے، وہ کوئی خود سے نہ اسے انکریز کر سکتا ہے نہ ڈیکریز کر سکتا ہے، کیونکہ اٹس اے بائی پروڈکٹ آف میٹ. جس وقت کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح ہونا ہے تو اس کا چمڑا اترنا ہے. کھانے کا گوشت جتنا چاہیے اتنا ہی ہوگا، جس کی پاپولیشن جتنی زیادہ ہے، مسلم کنٹری میں زیادہ ہے، نان مسلم میں کتنی ہے، یا ان کی ایکسپورٹ کتنی ہے. سو ہم چاہ کے بھی اپنی اس پروڈکشن کو، جو ہماری را ہائڈس کی پروڈکشن ہے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سلاٹرنگ ہوتی رہنی. بہت اچھی کوالٹی کا ہمارے پاس. اسی طرح سے میں چائنا کی آپ نے بات کی، چائنا کے پاس بھی ایک لمیٹڈ پروڈکشن ہے نا، جتنا انہوں نے گوشت کھانا اتنا ہی انہیں چمڑا ملنا، اس سے زیادہ تو مل نہیں سکتا. کوئی چمڑے کے لیے تو جانور ذبح نہیں کرے گا. لیکن سر مدثر، میں نے دیکھا کہ چائنا بہت بڑی کوانٹٹی میں کینیا سے، سری لنکا سے، تنزانیہ سے یہاں سے را لیدر امپورٹ کر رہا ہے، جسے وہ ویلیڈیشن میں لے کے جا رہا ہے. جی میں بالکل اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جس وقت ان کے پاس را مٹیریل لمیٹڈ ہے تو انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے ود 2 میجر تھنگس. ایک تو ان کا کاسٹ افیکٹو ہے، ان کے پاس کیمیکلز اپنے، ان کے پاس مٹیریل اپنا، ان کے پاس بے شمار چیزیں، مشینری تک ان کے پاس اپنی. ہمیں مشینری بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں کیمیکلز بھی امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت گارمنٹس بنتے ہیں تو گارمنٹس کی ایکسیسریز، زپر، بٹن تک ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اور امپورٹ پہ ڈبل ٹیکسیشن تو بڑا چھوٹا ورڈ رہ گیا، اب تو ٹرپل اور کواد ٹیکسیشن ہوتی ہے، 4 دفعہ اس پہ ٹیکسیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس چیز کو افیکٹو نہیں رہنے دیتی. چائنا نے اپنے کاسٹ افیکٹو ہونے کی وجہ سے را مٹیریل پوری دنیا سے اٹھاتے ہیں. وہ تو آج بھی اس بات پہ تیار ہیں کہ پاکستان اپنی انڈسٹری بند کر دے اور پاکستان کے پاس جتنی را ہائڈز ہیں وہ اٹھا کے ہمیں دے دے، ہم اسے پروسیس کریں، ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں اور ہم ایکسپورٹ کریں. صرف اس وجہ سے کہ ہم کاسٹ افیکٹو نہیں رہے اس دنیا میں. اور وہ لوگ چونکہ کاسٹ ان کی بہتر ہے اور ٹیکنالوجی ان کے پاس بہتر ہے، اس وجہ سے انہوں نے ریسرچ بیسڈ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے وہ ویلیو ایڈیشن میں چلے گئے، اور ہم جہاں پہ کھڑے تھے وہاں سے ہماری ریورسل شروع ہوئی. سر متصر، یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ریسرچ بیسڈ. ہمارے یہاں پہ ریسرچ کے کوئی لیدر پروسیسنگ کے، لیدر کیمیکل کے، کیا کوئی یہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس بنے ہیں؟ اگر بنے ہیں تو کوئی آپ مجھے پلیز ہائی لائٹ کرے. اگر نہیں بنے تو واٹ از یور پرپوزل ٹو دا گورنمنٹ کہ جس ملک میں اگر ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہی نہیں ہوں گے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2005 میں بہت سارے چائنیز فرانس اور اٹلی جا رہے تھے، اور وہاں کس سے کیا سیکھنے جا رہے تھے؟ لیدر پروسیسنگ. اس کے بعد انہوں نے واپس آئے، انہوں نے آ کے چائنا میں وہ انڈسٹری لگائی، گورنمنٹ نے سپورٹ کیا. آج ان کی اتنی بڑی ایکسپورٹ بن چکی ہے. تو یہ پاکستان میں کوئی لیدر انسٹیٹیوٹ، کوئی ریسرچ سینٹر، کوئی اس کے کیمیکل کا ریسرچ سینٹر، کچھ ایسی چیز موجود ہے؟ جی بالکل ہے. اور ایک اچھی بات کہ یہ آج کے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے یہ انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں، جس میں لیدر ٹیننگ کا بھی ہے، لیدر گلوز میکنگ کا بھی ہے، لیدر گارمنٹس میکنگ کا بھی ہے، یہ سارے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ جاتی کہ ریسرچ 2 طرح سے ہو سکتی. ایک گورنمنٹ کی سپورٹ سے، جو آپ نے یہ انسٹیٹیوٹس کی بات کی، ان انسٹیٹیوٹس میں ہوتی ہے، اور دوسرا انڈسٹری خود سے کرتی ہے. جہاں تک انڈسٹری کے خود سے ریسرچ کرنے کا تعلق ہے تو شاید انڈسٹری اتنی سکویز ہو چکی ہے یا ان کے پروفٹس اتنے سکویز ہو چکے ہیں کہ وہ اس ریسرچ کا
एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते। सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखा जाए तो नो डाउट वो इंस्टीट्यूट्स आज भी हैं। लेदर टैनिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है गुजरांवाला में, बड़े लोग वहाँ जाते थे। रीज़न उसके पीछे ये थी कि यंग बच्चे वहाँ पे जाते थे कि वहाँ से हम टैनिंग का कोर्स करके या सीख के तो किसी टैनरी में हमें जॉब मिलेगी, लेकिन चूंकि हमारी लेदर इंडस्ट्री ही रिसेशन की तरफ चले गई तो कोई उधर जॉब लेने को तैयार नहीं। मुख्तलिफ और जो हुनर हैं या जो और चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं बजाय इस इंडस्ट्री में आने के। सो किसी भी चीज़ को करने के लिए, रिसर्च भी करने के लिए हमें पहले अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको माजरत के साथ, आपने जिक्र किया गवर्नमेंट की सपोर्ट फॉर द रिसर्च। So what should be the like a bracket or what should be the canvas of this sport कि ये कैसे होनी चाहिए? उसमें आपकी एसोसिएशन ने कभी गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल, कोई सजेशन दी है? जी ना सिर्फ हमने इसमें प्रपोज़ल दी बल्कि इसका इनिशिएटिव भी लिया, और आज नहीं लिया, आज से कोई 15-20 साल पहले से हमने लिया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की EDF फंड के सपोर्ट से हमने कोरिया से टेक्नीशियंस बुलाए जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में आए, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो किसी भी इंडस्ट्री में हमने उनको विज़िट करवाया। मुख्तलिफ उनकी अपॉइंटमेंट्स थी, 2 से 3 दिन के लिए कोई भी अपनी इंडस्ट्री की अपॉइंटमेंट बनाता था। उन कोरियंस को हम अपनी इंडस्ट्री में लेके आते थे, वो आधा दिन 1 दिन हमारी उस प्रोडक्शन को वॉच करते थे, फिर जो प्रॉब्लम होती थी जिससे हमारी चीज़ें कॉस्ट इफेक्टिव हो सके वो हाईलाइट करते थे, उनको हमें बेहतर करने का तरीका बताते थे और वो कॉस्ट इफेक्टिव हुए। लेकिन अगेन वही वाली बात, आज हमने टेक्नीशियंस या कोई भी चीज़ अफोर्ड करनी है तो हमने अपनी एक्सपोर्ट पे और अपने बिज़नेस पे ही करनी है ना। अगर हमारा एक्सपोर्ट और बिज़नेस वो वापसी की तरफ शुरू हुआ है बजाय उसकी ग्रोथ होने के वो कम हो रही है एक्सपोर्ट उसकी, तो कहाँ से ये सारी चीज़ें अफोर्ड करेंगे? तो सबसे पहले जो मैंने शुरू में आपसे बात की, गवर्नमेंट को ये जो डबल ट्रिपल टैक्सेशन है ना इंपोर्टेड गुड्स पे फॉर द एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इसको रोकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आया चाइना में क्या कुछ हो रहा है, किस प्राइस पे हैं, बांग्लादेश में किस तरह से हैं और इंडिया में किस तरह से हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट पे रिबेट्स मिलते थे उसको मुख्तलिफ सूरतों में इन्होंने कम करते करते अब तो बहुत थोड़ा रह गया हुआ है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि आया हमसाया मुल्कों में क्या क्या ड्यूटीज़ ली जा रही हैं और क्या क्या रिबेट्स दिए जा रहे हैं। जब तक ये दोनों काम नहीं होंगे हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये सामान बना के, ये चीज़ें बना के पाकिस्तानी मार्केट में नहीं बेचनी, इसको हमने अमेरिका, कनाडा, यूरोप में जाके बेचना है, जहाँ पे हमारे साथ बांग्लादेश की भी प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, इंडिया की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी, चाइना की भी प्रोडक्ट पड़ी होंगी। जिस वक्त हम कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो कोई हमसे लेने वी हैव अ कंपैरेटिव मार्केट। बिल्कुल मुदस्सिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं समझूंगा कि हमारी गवर्नमेंट अगर कभी इन्हें एज एन एसोसिएशन बुलाए और इनको साथ बैठा के इनका स्टेक पूछे, इनसे पूछे कि इनकी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बोर्ड बन जाते हैं, सेक्रेटरीज बन जाते हैं, ट्रेड सेक्रेटरीज बन जाते हैं, लेकिन उसमें उन नुमाइंदों को शामिल नहीं किया जाता जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस ग्राउंड पे बैठे होते हैं। जैसे कि हमारे मुदस्सिर साहब एक चेयरमैन भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने बोर्ड पे रखे हैं और उनसे प्रपोजल ले, ताकि ये जो अब $1 बिलियन से नीचे आ गई है, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो $6 बिलियन का टारगेट जो मैंने कहा है, इट इज़ वेरी मच अचीवेबल।